ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شاعر نے کہا آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں رہیں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو کوئی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ فلسطین، غزہ میں آگ اور خون میں نہلانے والوں پر رب کائنات کی قدرت کی آگ برس رہی ہے اور انہیں دنیا میں ہی جہنم کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ جس راشٹرپتی نے یہ کہا تھا کہ ہم شرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے، آج وہ جہنم کی آگ میں خود ہی جھلستے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی میں اتنی آواز ہوتی ہے کہ اس کی گونج کائنات کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قوم کو عذاب دینے پر آتا ہے، معمولی معمولی عذاب دے کر تہوبالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں بقا میں 4 عناصر رکھے ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان 4 عناصر کے ذریعے انسان کی پیدائش بھی ہوتی ہے اور انہی عناصر کے ذریعے انسان کو بقا بھی حاصل ہے۔ تو یاد کر لیجئے، جن عناصر کی وجہ سے انسان کی بقا ہے، اللہ تعالیٰ انہی عناصر کے ذریعے انسانوں کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قوموں کو کرتوتوں کی مناسبت سے سزا دیتا ہے، اور پیچھے سالوں میں جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں سب پر جو عذاب آیا ہے ان کی کرتوتوں کی مناسبت کے اعتبار سے سزا دی گئی اور ان پر عذاب آیا۔ قارون جو زمین میں اکڑ کر چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسے دھسا دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو بر و بحر پر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں اسے غرقاب کر دیا۔ قوم عاد جس کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی شوکت پر بڑا غرور تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتوں پر جسے ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہوا بھیجی جس نے انہیں آسمان تک اڑا کر نیچے زمین پہ پٹخنی دے دی اور انہیں برباد کر دیا، پتھروں کو برسایا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہی نہیں، قوم سمود پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو یہ قوم سمود جو کہ دلائل کے مطالبہ کرتے تھے، وقت کے پیغمبر سے دلائل طلب کرتے تھے، پیغمبروں کے ساتھ نازیبا حرکت اور گستاخیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیج کر ان کو پارا پارا کر دیا، اور جنہیں اپنی طاقت میں بڑا غرور تھا اللہ تعالیٰ نے یکدم ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں خاموش کر دیا۔ یہ امریکہ جنہوں نے انسانیت کے ساتھ دشمنی اختیار کی، اسرائیل کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں جو اس پہ عذاب بھیجا ہے وہ اتنا خطرناک عذاب، آگ کی شکل میں کیلیفورنیا کے جنگل میں لگی تھی آگ، لاس اینجلس میں وہ آگ پہنچی
اور لاس اینجلس کو جلا کر راک کا ڈھیر کر دیا۔ سیلیبریٹیز جو لوگ وہاں رہتے تھے، سیاسی لوگ، فلمی دنیا کے بڑے بڑے ایکٹرز لوگ جو وہاں رہتے تھے، کیا آج ان کا حال ہو چکا ہے؟ آج کوئی نام لینے والا ان کے لیے نہیں ہے۔ ہالی ووڈ ہلز جو کہ وہ جگہ ہے جس کو ہر طرح سے سیکورٹی اور حفاظتی دستہ دیا گیا تھا، جہاں کوئی پر نہیں مار سکتا تھا، آج ہالی ووڈ اڈے کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ کہاں ہے ہالی ووڈ کی بڑی بڑی بلڈنگیں؟ کہاں ایکٹروں کے بڑے بڑے بنگلے؟ کہاں ہے فلک بوس عمارتیں؟ سب کے سب راک کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ 160 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی تند و تیز ہوا آگ کو اڑا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پورے امریکہ میں افراتفری کا ماحول ہے۔ وہی لاس اینجلس جہاں کی ساری عمارتیں جل چکی ہیں، انہی عمارتوں کے اندر ایک عمارت بھی ہے جو آج بھی صحیح سالم ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا گھر ہے، اس میں نماز ہوتی تھی، قرآن کریم پڑھا جاتا تھا۔ جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پہ زحمت نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ کر لاس اینجلس میں سارے مکانات نظر آتش ہونے کے باوجود ایک مکان اپنی اصلی حالت کے اندر بغیر آگ کی لپیٹ میں آئے، بغیر عذاب الہی کے شکار ہوئے، اپنی اصلی حالت میں قائم و دائم ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اور اس گھر کے اندر قرآن کا نسخہ ہے، جہاں قرآن کریم تلاوت ہوتی تھی اور وہاں کی سرزمین پہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ اللہ نے اس مکان کو بچا رکھا ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، لاس اینجلس کے اندر اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی آگ لگی، ان کنٹرول، بڑے بڑے فائر بریگیڈ، فائر فائٹر، آگ بجھانے کی بڑی بڑی مشینیں، اور وہ امریکی راشٹرپتی جس کا یہ غرور تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سپر پاور ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس مشنریاں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، نئی نئی تحقیقات ہیں، آگ بجھانے کی کیمیکل اور مشینیں ہیں۔ کیا ہوا؟ ساری مشینیں، ساری ٹیکنالوجیاں دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ کچھ حصوں پر اب جا کر آگ بجھائی جا سکی، لیکن ابھی بھی وہاں کے سارے ایجنسیاں، سارے آرمی، سارے فورسز، سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ لوگوں اپنی اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود لو، ہم سے اب تمہاری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو خدا کا عذاب آ چکا ہے۔ انہیں بھی ماننے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ یہ خدا کا عذاب ہے، ہم عذاب کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی جماعت میں برائیاں جنم لیتی ہیں، پنپتی ہیں، اور وہ برائیاں عروج پکڑ لیتی ہیں، اور شراب نوشی، رشوت بازی، عصمت دری، زناکاری، سود خوری، ظلم و زیادتی، اور لوگوں کے ناحق خون کو بہانا، اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، معصوموں کی جان کو قتل عام کر دینا، جب یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ لازمی طور پر یہ امریکہ جس کا ہر ظلم کے پیچھے ہاتھ رہتا ہے، کسی بھی ملک کا کسی ملک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، وہاں ظلم و زیادتی کے آگے پیش پیش امریکہ نظر آتا ہے۔ غزہ و فلسطین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا اسرائیل نے، اسرائیل کو بڑھاوا کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ آخرکار یہی تو امریکہ ہے، یہی لاس اینجلس کے رہنے والے لوگوں نے، سیلیبریٹیز لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، ایکٹروں نے، ایکٹرسوں نے، اور وہاں کے بڑے بڑے مالداروں نے یہی تو کہا تھا کہ غزہ کو مٹا دو، فلسطین کو تہس نہس کر دو۔ لیکن اللہ جب کسی کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ یہی ہوا کہ آج غزہ میں مشیت خداوندی
کے اعتبار سے وہاں کے لوگ پرسکون ہیں، لیکن غزہ پہ ظلم کرنے والے امریکی لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ مظلوموں کی آہوں نے انہیں برباد کیا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، جہاں کہیں بھی رہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑو، ظالموں کا ہاتھ روکو، ظلم و زیادتی کو مٹاؤ، مظلوموں کا ساتھ دو، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش کرو، ظلم کو مٹاؤ۔ اگر ظلم نہیں مٹاؤ گے تو یاد کر لو، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ امریکہ جسے غرور تھا، سارا غرور چکنا چور ہو چکا ہے۔ آخر کار کتنے مکانات، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جہاں آگ بجھائی گئی وہاں جب لوگ آ رہے ہیں، اپنے مکانات کو دیکھتے ہیں، مکانوں کا نام و نشان نہیں سوائے راکھ کے ڈھیر کے۔ ہر جگہ راکھ کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، مکان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ ہر جگہ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ تم مکر کرتے رہو اللہ کے خلاف۔ اللہ جب معمولی طور پر عذاب دینا چاہتا ہے تو معمولی عذاب میں ہی قوم کو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑی بڑی ظالم قومیں دنیا میں آئی، معمولی عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی آگ، یہ ہوا معمولی مخلوق ہے، یہ وہی مخلوق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا، انسان کو باقی رکھتا ہے، اور انہی چیزوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد بھی کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر ہلاکت آئی ہے۔ آخر ایک نہیں، دو نہیں، 35,000 ایکڑ رقبہ پہ آگ پھیلی ہوئی ہے، 2% آگ بجھائی گئی ہے، اور یہی نہیں، کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی جانیں جا چکی ہیں، اور یہ سیلیبریٹیز کے مکانات، سیاسی لوگوں کے مکانات کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنے مکانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن ان کو جگہ تک کا پتہ نہیں کہ میرا مکان کس جگہ پہ تھا۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت عذاب ہوتا ہے، میرا پکڑنا بہت سخت پکڑنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ جس امریکہ نے یہ کہا تھا 1 سال کے اندر غزہ فلسطین کو مٹا کر رکھ دیں گے، سال پورا ہو گیا لیکن اب تک یہ مٹا نہیں سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2-3 دن کے اندر امریکہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، جہاں کہیں بھی رہو، امن پسندی اختیار کرو، ظلم کو روکو، گناہوں کو چھوڑو۔ اگر گناہ کرنے پہ آؤ گے، اللہ پکڑنے پہ آئے گا، تو یہی صورتحال ہوگی جو صورتحال امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہی امریکہ جو اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، قرآن کا دشمن، شریعت کا دشمن، اذان کا دشمن، مسجد کا دشمن، ٹوپی کا دشمن، اسلامی لباس کا دشمن تھا، آج کی تاریخ میں کئی ملکوں سے مسلمانوں کو بلوا کر کے اذانیں دلوا رہا ہے۔ ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے ٹیکنالوجی کام کرنے والے نہیں، ہمارے فائر بریگیڈ کام کرنے والے نہیں، فائر فائٹر کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اس جگہ کام کرنے والا اگر ہے تو اللہ کے نام کو پکارنا کام کرے گا۔ اسی لیے جگہ بجگہ سے تصویریں آ رہی ہیں کہ لوگ آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ جماعت کی شکل میں اذانیں دے رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے گا۔ خود اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکارو، میں تیری پکار قبول کروں گا۔ اس آفت میں، مصیبت میں، قیامت میں لازمی طور پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں، ظلم و زیادتی سے باز آ جائے اور مظالم کا خاتمہ کریں۔
تو جا کر کے اللہ تعالی نظر کرم فرمائے گا اور حالات کو سازگار بنائے گا۔ اللہ تعالی امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور انسانیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمدردی کا برتاؤ عطا فرمائے اور ہر ایک کو انسانی ہمدردی کے ساتھ انسانی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔